آدمی کاکڑ کٹھی منگوا لیتا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ جی محترم، آپ تینوں صاحبان نے کچھ باتیں کی ہیں، اگر مجھے اجازت دیں تو میں پارٹی پالیسی کے حوالے سے بات بتا دوں. جیسے غضنفر صاحب نے فرمایا کہ پاکستان میں پاپولر لیڈرشپ کا فقدان ہے. میں یہ سوال کرتا ہوں آپ تینوں صاحبان سے اور عوام سے بھی ہے کہ اس کا فیصلہ کریں کہ یہ پاپولر لیڈرشپ جو پاکستان میں آئی تھی اس کا خاتمہ کس نے کیا؟ پاکستان میں جو پاپولر لیڈرشپ ذوالفقار علی بھٹو شہید کی صورت میں سامنے آئی، جس نے عالمی اسلامی کانفرنس بنائی، ایٹم بم بنایا، اس ملک کو ترقی دی، پاکستان کے اداروں کا وجود ممکن بنایا. آج پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں، آپ ٹیکنالوجی کے حساب سے دیکھ لیں یا سول بیوروکریسی کے ادارے دیکھ لیں، آئینی ادارے دیکھ لیں، ان سب کا خالق 1973 کے آئین کے تحت ذوالفقار علی بھٹو نے ان کی تشکیل دی. اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو آئیں، انہوں نے میزائل ٹیکنالوجی دی، پاکستان کو ڈیموکریسی دی. آپ کے ملک میں ڈیموکریسی کو تو کر دیا جاتا ہے سبوتاز، ہر 2-4 سال کے بعد کوئی شخصی عامر آتا ہے اور اس ملک میں عامریت نافذ کر کے تمام سسٹم کو تہس نہس کر دیتا ہے. آپ کی ترقی کیسے ممکن ہو؟ سیکنڈ، بٹالی صاحب نے بھی اسی طرح کچھ بات کی کہ کراچی کا حال دیکھ لیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں. بھائی جان مجھے یہ بتائیے، جب سے کراچی کے حالات ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں، کیا وہاں پر پیپلز پارٹی کی حکومت تھی؟ اگر لوکل گورنمنٹ کی صورت میں دیکھیں تو کبھی جماعت اسلامی، کبھی ایم کیو ایم وہاں مسلط کی گئی پیپلز پارٹی کے خلاف. ضیاء الحق کے دور سے لے کر آج تک پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ مرتضی وہاب صاحب جو ہیں ایک عوامی نمائندہ پیپلز پارٹی کا نوجوان قیادت کی صورت میں سامنے آیا ہے اور وہاں کام کر رہا ہے. آپ یہ پورے ٹینیور اٹھا کے دیکھ لیں، پیپلز پارٹی کو صرف آج موقع ملا ہے. اس کے ساتھ جی اتنا بڑا شہر ہے، اس میں سے صرف اتنا سا شہر جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے پاس ہے. باقی سارے جتنی ٹیریٹری ہے، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کینٹ کی صورت میں ہو یا ڈی ایچ اے کی صورت میں ہو یا کلفٹن کی صورت میں ہو، وہاں حکمرانی تو ان کی ہے، اختیارات تو ان کے ہیں. وہاں پیپلز پارٹی کو آج اتنی سی حکومت ملی ہے تو آج بھی پیپلز پارٹی نے وہاں پر بھٹو شاہراہ کے نام سے ایک لمبی سہولت جو ہے عوام کو مہیا کر دی ہے. ایک وہاں پر جو ہے نظام قائم کیا جا رہا ہے، وہ جتنا بھی انفراسٹرکچر تباہ کیا ہوا تھا ایم کیو ایم نے، جماعت اسلامی نے مل کر پاکستان کے عوام کو گمراہ کیا جا رہا تھا، اس کو بہتر کر رہی ہے. آپ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان ترقی کیوں نہیں کرتا، لوگوں کو روزگار کیوں نہیں ملتا، تو جناب والا میں تو صرف اتنا عرض کروں گا کہ پاکستان میں اگر جمہوریت ہوگی، جمہوری ادارے مستحکم ہوں گے تو پاکستان کے تمام ادارے الحمدللہ ترقی بھی کریں گے اور پاکستان میں خوشحالی بھی آئے گی. ایک چھوٹی سی مثال دوں گا میں آپ کو کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے پاکستان میں، خاص طور پہ پنجاب کی بات کروں میں، تو ہاؤسنگ اینڈ فزیکل پلاننگ ڈپارٹمنٹ بنایا ایک، جس کا مقصد کیا تھا کہ غریب عوام کو یا سرکاری ملازمین کو جو ہے وہ سستے داموں پلاٹ دے کر وہاں ان کے گھر بنانے میں ممد و معاون ہو سکے حکومت، ٹھیک ہے نا. اسی طرح روٹی کپڑا اور مکان کی بات پوری ہوتی تھی. لیکن جب عامر آیا تو اس کے بعد آج دیکھ لیں ہاؤسنگ اینڈ فزیکل پلاننگ ڈپارٹمنٹ موجود ہے، کتنی ہاؤسنگ کالونیاں بنائی ہیں انہوں نے، کوئی ڈی ایچ اے بنا رہا ہے، کوئی بحریہ ٹاؤن بنا رہا ہے، کوئی کچھ بنا رہا ہے. یہ مافیا جو ہیں حکمرانی کر رہے ہیں اور عوام کو تو بہت برباد. بھٹی صاحب آپ رلائیں گے کیا؟ کیونکہ جو رلائیں گے، حقیقت بتا رہی، دل کے روگ ہیں ہمارے عوام کے. آپ کا پوائنٹ آ گیا نا. تھینک یو. وجہ یہ ہے کہ برگیڈ صاحب یہ تو سچی بات ہی، اتنا میں آپ سبدہ ہو گیا تھا کہ ذوالفقار بھٹو کہاں، بے نظیر شہید وہ کہاں، پھر بلاول بھٹو اور پھر زرداری صاحب. یعنی یہ ہے کہ ان کا جو کریڈٹ ہے وہ ہم ان سے نہیں چھینتے. اور باقی رہ کی بات کراچی میں جماعت اسلامی کی، تو میں یاد ہے کہ جماعت اسلامی کو مدت ہوگی، عقاب کی چیزیں ہیں، ضیاء الحق کے زمانے کی چیزیں ہیں، اس کے بعد ٹینکر بھی چل رہے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ اس وقت جو مرتضی وہاب ہے، جس طرح وہاں الیکشن کروائے اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو چھپایا اور ان کو تھریٹ کر کے آنے ہی نہیں دیا، تو بن گئے. ہمارے سے لینا دینا آپ کا پوائنٹ آف ویو تھا. جی بغیر صاحب ایسا ہی ہے پاکستان میں جمہوریت اگر ہے تو تمام جمہوریت کے مانگنے والے لوگ جب اپنی پارٹی میں کیا جمہوریت ان میں قائم کیے بیٹھے ہیں. اقبال صاحب بات یہ ہے کہ سیاسی طور پہ آپ کوئی بھی ڈیبیٹ کر لیں، ہر پارٹی اپنی ریفلیکشن جو ہے وہ ایسی پارٹی کے طور پہ پیش کرتی ہے کہ یہ پاکستان کے اندرود کی نعرے بازی ہے اور یہاں پہ تو شہد مل رہا ہے ہر جگہ. جہاں تک ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو اور بی بی بے نظیر بھٹو شہید کا تعلق ہے، دے ور گریٹ لیڈر، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جو بے نظیر بھٹو صاحب کے بے نظیر بھٹو کو جس طرح شہید کیا گیا، اس سے بڑا ظالمانہ واقعہ نہیں ہو سکتا. بھٹو صاحب کی پھانسی کو آج تک پوری دنیا جو ہے جوڈیشل مرڈر کہتی ہے.
But they were Zulfikar Ali Bhutto and Benazir Bhutto. उनका विजन, उनका दिमाग जो है, उसकी रिफ्लेक्शन अगर आज आप पीपल्स पार्टी में देखना चाहती हैं, तो आई एम सॉरी दैट इज नॉट देयर. They were icon in their own शख्सियत. वो एक दिमाग से, लर्निंग दिमाग से, थिंकिंग दिमाग से अपनी अपनी सोच. उसके बाद तो अब ये मेरे भाई ने बैरियर टाउन की बात की, तो इनसे पूछे कि बैरियर टाउन को जमीन किसने दी थी वहां पे कराची में, जो यहाँ पे बैरियर टाउन के अंदर जो इतना बड़ा घर बना के दिया है, वो कितने पैसे दिए थे उस घर के बनाने के. तो बैरियर टाउन के जो फायदे बैरियर टाउन से जो हासिल किए, वो किसने हासिल किए बताएं ना. वो ये जो यहाँ पे लाहौर में जो बैरियर टाउन के अंदर उसके लिए कितने पैसे दिए हैं, उसके प्लाट के लिए, उसके घर बनाने के लिए, उसकी घर का कंस्ट्रक्शन का खर्चा किसने बर्दाश्त किया. आज वो पाकिस्तान में नहीं है जिसने बर्दाश्त किया. उसके बाद कराची में बैरियर टाउन की जमीन किसने दी थी कराची. तो ये चीजें ना, ये हमें ना पढ़ाएं प्लीज. हमको सब चीजें पता है, हमको पढ़ाएं ना. अब डिक्टेटर गया हुआ बहुत टाइम हो गया डिक्टेटर. मानो इमरान खान को गए हुए बहुत टाइम हो गया, पीटीआई को भी गए हुए बहुत टाइम हुआ. आप परफॉर्म कर रहे हैं आज, एंड यू हैव नॉट बीन एबल टू परफॉर्म. अगर आज पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 313 रुपए, जो 301 रुपए, तो यू हैव नॉट बीन एबल टू परफॉर्म. कराची में आपका तीसरा टेन्योर है. एक आप चेक कर लीजिएगा, मैं कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आपको नहीं देना चाहता. एक चीफ मिनिस्टर अपना सिंध के पास एक इंक्वायरी गई थी, और वो इंक्वायरी ये थी कि सिंध में जो गंदम दी गई थी, वो जब वेयर हाउसेज में स्टोर की गई थी, जब उस वेयर हाउसेज से गंदम को निकाला गया तो उसके अंदर बिकी थी. उसके ऊपर एक इंक्वायरी सिंध गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट की थी. इसी हुकूमत में जो अभी हुकूमत है सिंध की, उसके ऊपर वो इंक्वायरी गालिबन आज भी रिटेंडेंट फाइल में पड़ी होगी चीफ मिनिस्टर साहब की अलमारी में. तो बुतानी चीजें सामने है ना. अब जो लीडरशिप है वो कोई जुल्फिकार अली भुट्टो के कैलिबर की लीडरशिप तो नहीं है, वो बेनजीर भुट्टो साहबा की कैलिबर की लीडरशिप तो नहीं है. बेनजीर भुट्टो ने तो बैरियर टाउन को कोई प्लॉट नहीं दिया था यार. जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने नहीं दिया. जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने कोई प्लॉट नहीं दिया था पाकिस्तान में. वो तनख्वाह भी नहीं लेते थे, काम करते थे वो. तो वो लोग और थे, आज के लोग और हैं. इसलिए मैं कहता हूँ कि दे वर मोस्ट पॉपुलर लीडर्स. उन्होंने वाकई डिलीवर किया. आज पाकिस्तान के अंदर जो एटम बम, जिसकी वजह से एटॉमिक पावर, इसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो आज दुनिया के सामने पहचाना भी जाता है और रिकग्नाइज भी होता है, और एक पावर भी है. उसका कॉन्सेप्ट भुट्टो साहब ने दिया था. आपको याद है जो मुल्तान कॉन्फ्रेंस हुई थी. हालांकि उससे पहले एटॉमिक एनर्जी कमीशन भी बन गया था. उससे पहले गवर्नमेंट कॉलेज में एक लेबोरेटरी कायम होती थी. बुनियादी कॉन्सेप्ट कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने दिया था. कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना को एक प्रोफेसर थे ऑल्फ्रेड, उन्होंने खत लिखा था, और उन्होंने उस खत में लिखा था कि एक रफी चौधरी साहब होते थे साइंसदान, उन्होंने उनके साथ वहां पे बरतानिया में न्यूक्लियर फिजिक्स की ट्रेनिंग हासिल की थी. अब उन्होंने कायद आजम को एक खत लिखा था कि आप उनको बुला के और उनको इस्तेमाल कीजिए फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स. कायद आजम ने उनको बुला के गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में एसोसिएट प्रोफेसर की जो है वो पोस्ट दी थी. और उसके बाद पहली लेबोरेटरी जिसका जो अट्रैक्शन लेबोरेटरी पहली जो वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में कायम की गई. तो वो लोग थे. उसके बाद भुट्टो साहब ने डॉक्टर कदीर को बुलाया, और आज जो भी पाकिस्तान है उसका खालिक कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के बाद जनाब भुट्टो साहब है, जिसकी वजह से फिर पाकिस्तान ने एक तजर्बा किया और पहचाना जाता है. लेकिन उन्होंने किस तरह दुनिया को धोखा दिया भुट्टो साहब ने, किस तरह फ्रांस का जो रिप्रोसेसिंग प्लांट आ रहा था दुनिया को उससे लगाई रखा और पीछे से अपना ये काम किया. और मुल्तान कॉन्फ्रेंस में साइंसदानों को कहा कि हमें, और किस तरह उन्होंने कहा कि हम घास खा लेंगे. तो वो भुट्टो साहब थे. उसके बाद आप देख लीजिए कि अब तो तीसरी दफा पीपल्स पार्टी से मिले हैं, और जो भाई कह रहे थे इनके बारे में वो ठीक कह रहे थे. इतना वहां पे जाके देख लीजिए. अब बिलावल भुट्टो साहब ने खुद ही कहा था कि बारिश होती है तो पानी आती है. आगे चलते हैं. बड़ा तफसील उन्होंने बात की. जी मुतालिब साहब, ये जो जमहूरियत का टुकड़ा होते रहते हैं इन पार्टियों में, आप देख ही रहे हैं कि किसी बंदे का कोई हल्का सा आवाज भी सलीम भट्टी साहब निकाल सकते हैं कि मैंने बिलावल के मुकाबले में इलेक्शन लड़ना. मुझे एक बात शायद साहब अभी मेरे भाई ने, भट्टी साहब ने एक बात की थी कि मैं
اپنے لیڈر کے خلاف کیسے بات کر سکتا ہوں، اپنی پارٹی کے منشا کے خلاف کیسے بات کر سکتا ہوں؟ یہ خرابی یہاں سے شروع ہوتی ہے. خرابی یہاں سے ٹھیک ہے. جب آپ اپنے ضمیر کے مطابق اپنے قرآن حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنی روز قیامت کو، اپنے حساب کو سامنے رکھتے ہوئے نہیں بات کر سکتے، تو آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ کہیں میں عوام کا نمائندہ ہوں. وہ نہیں ہے عوام کا نمائندہ. وہ پہلی چیز یہ یاد رکھے. دوسری یہ کہ آپ نے اداروں کی بات کی. ہر ادارہ ہر روز ایک نیا ادارہ وجود میں آ جاتا ہے. اب تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ادارے بن کتنے چکے ہیں، اور اس میں جو بھی ریٹائرمنٹ کے قریب پہنچتا ہے بیوروکریٹ، وہ اپنے ریٹائرمنٹ ہونے سے پہلے نئے ادارے وجود میں لے آتا ہے تاکہ میں یہاں سے اٹھ کے سیدھا ادھر جا سکوں. اور وہ جتنی سیلری یہاں لے رہا ہوتا ہے اسے 15 20 100 گنا زیادہ وہاں جا کے لیتا ہے. مراد اس سے زیادہ لیتا ہے کیونکہ سرکاری کوئی لمیٹڈ چیزیں ہیں، اس سے باہر وہ نہیں نکل سکتے. تو جب کارپوریشن میں جاتے ہیں پھر لوٹ مار کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. آپ ایک چھوٹی سی مثال، بہت چھوٹی سی، ایک پاکستان میں رویت حلال کمیٹی ہے، اس کا کام ہے چاند دیکھنا. آپ دنیا کے کسی سائنٹسٹ سے پوچھتے ہیں آج سے 1 لاکھ سال بعد بھی چاند کس لمحے، کس منٹ پہ، کس علاقے میں طلوع ہونا ہے، موبائل سے پوچھ لیں، وہ آپ کو دکھا دیتا ہے. موبائل گروپ، ٹھیک ہے. اس پہ 6 ارب 74 کروڑ روپیہ سال کا خرچ کیا جا رہا ہے. جن مولویوں کی آنکھیں نہیں ہیں وہ دوربین لگا کے تو چاند دیکھ رہے ہیں. چلو مزید ہو گیا، کیا کریں، بیچارے روٹی ٹکر کھا رہے ہیں. نہیں تو مجھے یہ بتائیں یہ کس چکر میں؟ یہ صرف ان علماء حضرات کو قابو کرنے کے لیے. ایسے ہی ہے. 3000 ملازم ہے رویت حلال کمیٹی کے، اور کوئی 5 اسٹار ہوٹلوں میں ٹھہر رہا ہے، کوئی جہاز پہ جا رہا ہے. خدا کا ٹائم بڑا ختم ہو رہا ہے، تو پٹی صاحب کو صفائی پیش اپنی پارٹی کے موقع، یہ برگیڈ صاحب نے، ہم بھی بات یہی کرتے ہیں کہ آپ ان کو نہ ملایا کریں، ان کا کریڈٹ کوئی نہیں چھینتا، لیکن یہ جو اس وقت ایلیٹ ہے وہ جو کر رہی ہے صرف ذاتی مفاد، چاچے مامے کے علاوہ مجھے بتا دے کہ کون آگے آتا ہے. وزارتی بیان کہہ لیں یا مطلب کلیریفیکیشن کر دوں کہ میں پیپلز پارٹی میں رہ کر بلاول بھٹو کے خلاف بات کرنے والی بات نہیں ہے کہ ان کے موقف کے خلاف بات کر رہا ہوں. بات یہ کہ جب پالیسی ہوتی ہے، جہاں تک اختلاف رائے کا تعلق ہے، الحمدللہ ریکارڈ کی بات ہے. اور